الرحمن الرحیم 5ویں سپارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 79 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 80 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من یطع الرسول، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، ان کے حکم پر چلتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے، فقد اطاع اللہ، بے شک اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی اطاعت کی۔ ومن تولی، اور جس نے روح گردانی کی، پیٹھ پھیر لی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کیا، منہ پھیرا، آپ کا حکم نہ مانا، فما ارسلناک علیہم وکیلا، تو اے محبوب ہم نے آپ کو حفیظہ، ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر، محافظ بنا کر نہیں بھیجا، یعنی آپ کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پہنچا دینا ہے۔ اب جو مانے گا اس کا اپنا فائدہ ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ آپ نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننا ہے۔ حضور کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، حضور کی فرما برداری اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ اس آیت کے معنی بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، کہ جو میرے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ان کی بات مانتا ہے، ان کا حکم مانتا ہے، وہ میرا ہی حکم مان رہا ہے۔ اور رسول کی اطاعت حجت ہے، یعنی وہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک خاص کتاب اس سلسلہ میں الرسالہ لکھی ہے۔ اس میں فرماتے ہیں، ہر وہ کام جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرض کیا، مثلا نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، زکوٰۃ، حج، روزہ وغیرہ وغیرہ جو بھی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان نہ فرماتے تو ہم ان کو کیسے ادا کرتے، اور کسی بھی عبادت کو انجام دینا ہمارے لیے کس طرح ممکن ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کا تو ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حج کرو۔ حج کیسے کرنا ہے، حج میں کیا چیزیں فراز میں شامل ہیں، شرائط میں شامل ہیں، کیا چیزیں واجب ہیں، کیا سنت ہیں، یہ قرآن پاک میں تو نہیں۔ قرآن پاک میں تو صرف ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو حج کے لیے جا سکتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اس پہ حج ضروری ہے، فرض ہے۔ تو اب کیسے کرنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طرح زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ارشاد فرمایا، اور زکوٰۃ کس مال پہ ہے، کتنی ہے،
کب دینی ہے، یہ ساری تفصیلات حضور کے ارشادات میں ملتی ہیں۔ تو حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن چیزوں کو لازم، ضروری اور فرض قرار دیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، ان کو اگر حضور بیان نہ فرماتے تو ہم ان کو کیسے ادا کرتے، اور کسی بھی عبادت کی انجام دہی ہمارے لیے کس طرح ممکن ہوتی۔ اور جب احکام شرعیہ کا آپ کے بیان کے بغیر ادا ممکن نہیں تو پھر آپ کی اطاعت کرنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی اطاعت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا، وہ مجمل ہے، اب اس کی وضاحت تفصیل آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور صرف اطاعت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنے محبوب کی اطاعت کو اپنا اطاعت قرار دیا۔ اب قرآن پاک میں دیکھیے کتنی چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی ہر ادا کو اپنا فعل قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں کنکریاں پھینکیں کافروں کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، کہ آپ نے وہ کنکریاں نہیں پھینکی جب کہ آپ نے وہ پھینکی تھیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، بلکہ وہ کنکریاں اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ تو حضور کا ان کنکریوں کو پھینکنا، اس فعل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فعل قرار دیا کہ میں نے پھینکی۔ غزوہ حدیبیہ کے موقع پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اس کا جو پس منظر تھا یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کے مکہ مکرمہ بھیجا تھا بات چیت کرنے کے لیے، تو وہاں پہ حضرت عثمان غنی کو انہوں نے روک لیا۔ صحابہ اکرام میں یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے۔ صحابہ اکرام بڑے جذباتی، حضور نے فرمایا آؤ بھائی میری بیعت کرو اس بات پہ کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ صحابہ اکرام آ رہے ہیں، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کر رہے ہیں کہ ہم یہاں سے جائیں گے نہیں جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے، مومنوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب کہ وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا کی سند عطا فرمائی اور فرمایا ان الذین یبایعونک، محبوب جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اب بظاہر حضور کا ہاتھ ہے، ہر سے ابھی آ کے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا اور کہتے کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں۔ حضور کی بیعت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادا پسند آئی اور اس کی تحسین فرمائی اور اپنی رضا کا، خوشنودی کا پروانہ انہیں عطا فرمایا اور فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ محبوب جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ در حقیقت اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ تو حضور کی بیعت، اللہ تعالیٰ کی بیعت، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ حضور کے ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنا ہاتھ قرار دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اللہ تعالیٰ کی بیعت، حضور کا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، حضور کا پھینکنا اللہ تعالیٰ نے اپنا پھینکنا قرار دیا، حضور کی فرما برداری۔ اور یہاں ایک بات اور بھی کہ حضرت عثمان غنی کے شہادت کی افواہ پھیلی تھی، تو صحابہ اکرام جذباتی تھے، کسی نے کہہ دیا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، صحابہ اکرام جذباتی ہو گئے کہ ہم بدلہ لیں گے، حضور نے فرمایا آؤ بیعت کرو۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام میں تو کسی نے چلو یہ خبر پھیلا دی تھی کہ جی حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب کا علم ہوتا تو حضور فرماتے بھائی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جھوٹی خبر ہے، آپ لوگ مطمئن رہو وہ زندہ ہیں۔ لیکن حضور نے بھی ان سے فرمایا آؤ بھائی بیعت کرو کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے، یہاں سے جائیں گے نہیں۔ تو اگر حضور کو علم ہوتا کہ حضرت عثمان غنی زندہ ہیں تو حضور فرماتے بھائی نہیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ اب یہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کی بیعت کر لی، تمام صحابہ کرام ایک ایک کر کے بیعت ہو گئے، تو پھر فرمایا بھائی دیکھو یہ جو ہے نا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں یہ عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور اس کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی کی طرف سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کر کے یہ بھی بتا دیا کہ یہ نہیں ہے کہ اگر تمہارے اندر افواہ پھیل گئی ہے تو میں رب کی عطا سے جانتا ہوں کہ وہ زندہ ہیں، لیکن اب پھر بیعت کیوں کی گئی؟ بیعت اس لیے کی گئی کہ اگر تو یہ ہوتا کہ صحابہ کرام جذباتی انداز میں کہتے حضور حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، ہم جائیں گے نہیں، بدلہ لے کے جائیں گے، حضور فرما دیتے بھائی کوئی ضرورت نہیں جذباتی ہونے کی، وہ زندہ ہے۔ تو اب اس کو ایک حدیث کے طور پر تو ذکر کیا جاتا، حدیث کی کتابوں میں ہوتا، یا زیادہ سے زیادہ اس کو ہم علم غیب کی، جہاں اور بہت سی احادیث ہیں جہاں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا علم عطا فرماتا ہے، اس میں ایک اور حدیث کا یہ بھی اضافہ ہو جاتا۔ اب جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور خوشنودی کی سند عطا فرمائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے مومنوں سے راضی ہو گیا کہ جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے ان جذبات کو جان لیا، فانزل السکینۃ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون اتارا، واصابہم فتحا قریبا، اور ان کو قریب آنے والی فتح عطا فرمائی۔ تو یہ ساری چیزیں، اور پھر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق، یہ ساری چیزیں تو نہ ہوتی نا، پھر تو ایک حدیث ہوتی، اور علم غیب کی بہت سی جو احادیث ہیں ان میں ایک اور حدیث کا اضافہ ہو جاتا۔ تو اس میں حکمت خداوندی یہ تھی کہ صحابہ اکرام کے یعنی ان جذبات کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ اور مرتبہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم بھی عطا فرمایا تھا، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، بہت سی باتیں جو حکمت کے تحت وہ بیان نہیں کی جاتی۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، حضور کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا، حضور کی بیعت اللہ تعالیٰ کی بیعت ہے، حضور کسی کام سے منع کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کا منع کرنا ہے، حضور کسی سے وعدہ کریں وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، حضور کی رضا خوشنودی حاصل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا،
اور جو پھر روگردانی کریں ہم نے آپ کو ان پر حفیظ یعنی ان کا نگران بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور منافقین کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کی، بیعت، ہم نے بات مان لی، اور یہ ان کا کہنا اوپر اوپر سے ہوتا تھا، یہاں حلق سے اوپر اوپر، یعنی دل کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا تھا، دل سے نہیں، صرف زبان سے وہ ایسی بات کرتے تھے۔ تو جب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اطاعت کی۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور پھر جب آپ کے پاس سے وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان کا ایک گروہ، ایک فریق رات گزارتا ہے غیر الذی تقول، اس کے خلاف جو کہہ چکا ہے، یا اس کے خلاف جو آپ نے فرمایا، یعنی یہاں جو بات کی تھی کہ ہم اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، ہم سچے پکے مسلمان ہیں، لیکن جب اٹھ کے جاتے ہیں تو رات کو اور منصوبہ بندی ہوتی ہے، اور پلاننگ ہوتی ہے، یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ بندی۔ تو حضور کی بارگاہ میں آتے تو آ کے اپنے ایمان کا اقرار کرتے، اور ایمان کا اقرار بھی کس طرح، بڑے پختہ انداز میں، تاکیدیں لگا کے، لیکن جب اٹھ کے جاتے تو اپنی محفلوں میں رات کو منصوبہ بندی کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتا ہے جو وہ رات کو، یعنی رات کو جو وہ خیال کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، جو پلاننگ کرتے ہیں۔ اب لکھنا فرشتوں کا کام ہے، تو اللہ کے پیاروں کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف اس کو منسوب فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے فرشتے لکھتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو محبوب ان سے اعراض فرمائیے، ان سے اپنا چہرہ انور پھیر لیجئے، یعنی ان پر سختی نہ کیجئے، یا ان کی ان باتوں کا آپ، یعنی آپ کو ملال نہ ہو، آپ اس کو محسوس نہ فرمائیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ یعنی یہ منصوبے بناتے رہیں، ان منصوبوں سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و مددگار ہے، آپ کا وہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر آپ بھروسہ کریں گے تو وہ ان کے سارے منصوبے ناکام ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیے، یہ سلسلہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف، قرآن پاک کے خلاف یہ منصوبہ سازی اس وقت سے اور آج بھی ہوتی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی، کہ دشمنان اسلام کے خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے اپنی تدبیر کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سب پہ باری ہے، وہ جو چاہیں کر لیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کو وہ ناکام نہیں کر سکتے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب جب وہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اس وقت تو اپنی اطاعت اور فرما برداری کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن جب اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور اپنی محفل میں ہوتے ہیں تو پھر ادھر اور منصوبہ بندی ہوتی ہے، آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ یہاں جو اعتراف کیا تھا اس کو چھوڑ کے پھر اور وہاں پہ پلاننگ ہوتی ہے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں، یعنی بروز قیامت ان کے سامنے آئے گا اور پھر ان کو اس کی سزا ملے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو آپ ان سے اعراض فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز۔ افلا یتدبرون القرآن،
کیا یہ لوگ قرآن پاک میں تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اور اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، یعنی جس طرح کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، کفار مکہ، عرب کے کفار جو سب سے پہلے یعنی قرآن پاک کے جو مخاطب تھے، جن کو نصیحت کی جاتی تھی، ان کا ایک بہت بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، یہ اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں۔ بس کسی بات پہ ویسے ان کو ثبات تو قرار تو نہیں تھا کہ جو بھی وہ کہتے تھے خود ہی ان کا اپنا ذہن یہ کہتا تھا کہ یہ بات ہو تو نہیں سکتی، جب کہیں اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں۔ بھئی یہ جب کسی اسکول کالج میں نہیں گئے، کسی سے پڑھا نہیں، تو ایسا کلام کہ جس کی مثل کوئی بڑا فصیح و بلیغ کلام نہیں پیش کر سکتا، تو یہ کیسے بنا لیتے ہیں؟ اگر یہ بناتے ہیں تو تم بھی اس کی مثل بنا لاؤ۔ پھر کہتے جی کسی سے سیکھ لیا۔ اچھا جی کس سے سیکھا ہے؟ بڑے بڑے فصیح و بلیغ جو ہیں وہ تو فصحاء بلغاء عرب کے، وہ تو منکر ہیں، وہ تو مخالف ہیں۔ کبھی کسی نے کہہ دیا جی وہ ایک غلام ہے، اس سے سیکھتے ہیں۔ اچھا جی اس کی زبان تو عجمی ہے، اس کو تو خود عربی نہیں آتی، تو اس سے سیکھ کے اتنے فصیح و بلیغ کلام کیسے؟ تو یعنی ان کو خود کسی بات پہ قرار نہیں تھا، لیکن بہرحال ان کو یہ اعتراض تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ خود بنا لیتے ہیں، کسی سے سیکھ لیتے ہیں، خود ہی اس کا یعنی رد بھی کرتے تھے۔ حالانکہ قرآن پاک نے ان کو چیلنج کیا کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے جیسا کہ تم کہتے ہو، خود بنا لیتے ہیں یا کسی سے سیکھ لیتے ہیں، تو تم بھی عربی ہو، فصیح و بلیغ ہو، اپنی فصاحت و بلاغت پہ تمہیں ناز ہے، اور اتنا ان کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا کہ اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو وہ عجمی کہتے تھے، اور عجمی ان کا معنی ہوتا ہے گنگا، جو بول نہیں سکتا۔ تو عربی اپنے علاوہ دوسروں کو عجمی کہتے تھے کہ یہ گنگے ہیں، یہ بول ہی نہیں سکتے ہمارے، یعنی ہمارے مقابلے میں جتنے ہم فصیح و بلیغ ہیں اس کے مقابلے میں گویا یہ گنگے۔ تو تم بھی فصیح و بلیغ ہو تو لاؤ اس جیسی، اور اس کو علماء نے علی سبیل التنزل کہا ہے، ٹھیک ہے بھئی تم بھی ایسی کتاب لے آؤ۔ نہیں، اچھا چلو ایسے کرو کہ پورا قرآن پاک اگر نہیں ہو سکتا تو 10 آیتیں اس جیسی بنا لو۔ فاتو بعشر سور، 10 صورتیں ایسی جو ہیں نا وہ تم بنا کے لے آؤ۔ ام یقولون افترا، اگر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ افطرا ہے، خود ہی بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس قرآن پاک کو منسوب کر دیا ہے، قل فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، کہ تم ایسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ اب دیکھیے آخری 10 صورتیں چھوٹی لے لیجیے، الم تری کیف سے لے کر والناس تک، ایسی 10 صورتیں تم بنا کے لے آؤ مفتریات جو گھڑی ہوئی ہوں۔ یعنی یہ اگر انہوں نے افترا کیا ہے، اللہ کا کلام نہیں اپنے پاس سے بنایا یا کسی سے سیکھ لیا ہے، تو تم بھی ایسے کر لو، بنا لو۔ اور وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، سارے فصیح بلیغ شیطان سب کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کوئی جواب نہ دے سکا۔ اچھا چلو 10 نہیں تو ایک ہی صورت بنا لو، 10 نہیں اگر لا سکتے فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک ہی صورت اس جیسی لے آؤ۔ یہ 11ویں سے ام یقولون افترا قل فاتو بسورۃ مثلہ، وہاں 10 کا تھا، یہاں فرمایا ایک صورت ہی لے آؤ۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم انا آتیناک الکوثر، سب سے چھوٹی صورت ہے، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 آیتوں پہ مشتمل ہے۔
تو ایک صورت بنا لو، وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ سب حمایتی بلا لو اگر سچے ہو۔ تو 10 صورتیں نہیں لا سکتے، ایک صورت نہیں لا سکتے، چھوڑو بچے یہ آندے رہتے۔ اور فرمایا ایک جگہ فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، صورت نہیں لا سکتے، ایک آیت ہی لے آئیں، کوئی لے آئیں، لیکن سارا عالم کفر اس کا جواب نہیں دے سکا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف پاتے۔ اب دیکھیے قرآن پاک 23 برس کے عرصہ میں اترا ہے، اور یہ 23 برس اس میں حالات ایک جیسے نہیں تھے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے اس آیت کی تفسیر میں، فرماتے ہیں کہ قرآن پاک یہ کتاب 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوئی، اس میں تضاد و اختلاف کی بوک تک نہیں، اور وہ 23 سال بہت بڑی مدت ہوتی ہے، اور اس میں حالات بھی ایک جیسے نہیں تھے۔ مکہ میں جب اعلان نبوت فرمایا تو مٹھی بھر لوگ جو تھے وہ انہوں نے کلمہ پڑھا، اور ان میں سے اکثریت جو تھی غلاموں کی، حضرت بلال حبشی جیسے اور حضرت عمار بن یاسر اور اس طرح کے یعنی لوگ جو اس معاشرے میں پسا ہوا طبقہ تھا، اکثریت یعنی ایمان والوں میں ان لوگوں کی تھی۔ اس کے بعد مکہ میں ان کا رہنا جب مشکل کر دیا گیا، ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ منورہ میں حالات ہیں کہ روز جنگ، آئے دن جنگ، ہر دن خطرہ، تو مختلف حالات۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، مکہ فتح ہو گیا، پورے عرب پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ تو اس 23 سال میں کبھی صلح، کبھی جنگ، کسی جنگ میں پلہ بھاری ہے، کسی جنگ میں نقصان ہوا ہے۔ تو اتنے سارے یعنی سارے حالات کے باوجود قرآن پاک کو از اول تا آخر اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، نہ معنوی طور پر کوئی تضاد ہے، اور نہ ہی قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت میں کوئی فرق ہے۔ اب دیکھیے انسان کا کلام، کتنا بھی انسان کوئی سمجھدار، عقل مند، فصیح و بلیغ ہو، تو اس کے کلام ایک جیسا نہیں ہوگا۔ کہیں تو وہ اس کا کلام جو ہے وہ بڑا یعنی بہت اعلیٰ معیار کا ہوگا، لیکن کبھی ہو سکتا ہے اس کو کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، یعنی خارجی حالات انسان پہ اثر انداز ہوتے ہیں، کہیں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس پریشانی کے تحت جو اس وقت بات کرے گا وہ اس سٹینڈرڈ، اس معیار کی نہیں ہوگی۔ تو انسان کے کلام میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر کسی انسان کا کلام ہوتا تو انسان کے کلام، انسان ایک بات آج کرتا ہے، کل پھر اس کے خلاف۔ تو ایک ہی کتاب بڑی ہو تو اس میں بعض اوقات انسان ایک بات کرتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے پیچھے کیا لکھا ہے، آگے جا کے پھر وہ اس کے خلاف لکھ دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، اور اس کی جو فصاحت و بلاغت ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک وہ اپنے پورے معیار پہ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کہ اگر یہ کسی اور کا کلام ہوتا تو پھر اس میں اس قسم کا فرق ضرور ہوتا۔ تو فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتا تو پھر وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس کوئی امن کی یا خوف کی بات آتی ہے تو اس کا چرچا کرتے ہیں۔ اس کا پس منظر اور شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اب وہاں حالات اس قسم کے تھے کہ ہر وقت کافروں کے حملے کا خطرہ رہتا تھا، جنگیں ہوتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی لشکر کو بھیجتے اور ظاہر بات ہے کہ کبھی کوئی لشکر کامیاب ہوتا، کبھی ان کا نقصان ہوتا۔ تو منافقین جو تھے وہ لشکروں کے بارے میں یا کوئی بھی بات ہوتی تو اس کو فوراً پھیلا دیتے تاکہ مسلمان دل گرفتہ ہوں، مسلمان ان کا یعنی وہ ذہنی طور پر وہ مغلوب ہو جائیں۔ بعض کمزور ایمان والے وہ بھی اس میں حصہ لیتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو کفار کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کی تیاری، ایک یورش کے بعد دوسری یورش کا اندیشہ تھا۔ مسلمان مسلسل ایسے حالات میں زندگی بسر کر رہے تھے جنہیں بجا طور پر زمانہ جنگ کہا جا سکتا ہے، ہر دن ہر لحظہ حملہ ہو سکتا تھا۔ ایسے ہنگامی حالات میں غلط افواہوں اور بے بنیاد خبروں کا پھیلنا ایک قدرتی امر ہوا کرتا ہے، یعنی لوگ ایسی باتیں پھیلاتے ہیں، اگر ان افواہوں کو روکا نہ جائے تو صورتحال بڑی سنگین ہو سکتی۔ مسلمان معاشرہ میں بھی کئی ایسے کمزور اور بعض بیمار دل افراد تھے کہ کوئی بات کانوں تک پہنچی اور اسے سارے شہر میں مشہور کر دیا، جس سے طرح طرح کے نقصانات کا اندیشہ تھا، اس لیے اس سے روک دیا گیا۔ اب اس سے روک کے فرمایا کہ نہیں، کوئی بھی بات ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرو، تو یا جو کبار صحابہ اکرام ہیں، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، اس طرح کے جو صحابہ، ان سے جا کے بات کرو، پھر وہ اس میں غور و فکر کریں گے کہ کیا اس بات کو آگے پھیلانا چاہیے یا نہیں پھیلانا چاہیے، اس سے کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا۔ ہر آدمی کا منصب نہیں ہے کہ وہ بات کی تہ تک پہنچ سکے۔ عام آدمی تو یہی ہوتا ہے نا، جو کچھ سنتا ہے اسی کو لے کے آگے چل پڑتا ہے۔ اب وہ اپنا ذہن نہیں استعمال کرتے یا ان کی ذہنی صلاحیت اتنی نہیں ہوتی ہے، جو کسی نے کہہ دیا اس کو پکڑ لیا اور آگے چل دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم جو بھی سنو میرے محبوب کی بارگاہ میں لاؤ اور صحابہ اکرام، پھر وہ اس میں غور و فکر کر کے دیکھیں گے کہ اصل مقصد اس کا کیا ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس کوئی امن کی یا خوف کی بات آتی ہے تو اس کو چرچا کرتے ہیں، اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوهُ، اور اگر وہ اس کو لوٹاتے إِلَى الرَّسُولِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کی بارگاہ میں آ کر کرتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور جو صحابہ اکرام میں اولو الامر ہیں، یعنی جو زیادہ سمجھدار اور بات کی تہ تک پہنچنے والے ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ضرور بے ضرور جان لیتے اس کو جو اس سے استنباط کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی بات کا ظاہری معنی اور ایک ہوتا ہے اس کے اندر چھپا ہوا معنی یا بات کرنے والے کا مقصد۔ جس طرح دیکھیے آج بھی پالیٹکس ہوتی ہے، سیاست ہوتی ہے، تو جو بات کرتے ہیں ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے کہ کس مقصد کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے۔ ظاہر بین لوگ، سامنے دیکھنے والے، جو کچھ سنتے ہیں اسی کو آگے لے کے چل پڑتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اب بات کرنے والے کا مقصد کیا ہے، کس مقصد کے تحت یہ بات کر رہے ہیں۔ استنباط ہوتا ہے کہ کسی چیز سے کسی چیز کی تہ تک پہنچ کے اس کا اصل مفہوم اور اصل مقصد کو ڈھونڈنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ،
تو صحابہ کرام میں سے جو اس کا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، جو استنباط کر سکتے ہیں، وہ پھر اس کو جان لیتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے اکثر جو ہے وہ شیطان کی پیروی کرتے، اس کے پیچھے چلتے، مگر تھوڑے، یعنی پھر شیطان، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، قرآن پاک نازل فرمایا اور ہدایت کا سامان پیدا کیا۔ اب یہاں ذرا غور کیجیے، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ظاہری دنیا کی باتیں ہوتی تھیں ان کو بھی اس طرح پھیلانے سے روک دیا گیا کہ ہر آدمی چونکہ ان کے تہہ تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس لیے اس کا کام ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولی الامر جو صحابہ ہیں ان تک لے کے آئے، پھر وہ اس میں غور و فکر کر کے اس کا اصل مقصد جو ہے اس کا نتیجہ اخذ کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ باتیں پھیلانے سے ان کو روک دیا گیا اور ہدایت کر دی گئی کہ کوئی ایسی بات ہو تو بارگاہ رسالت میں عرض کرو، یا تم میں جو صاحب عقل و دانش ہیں وہ اس کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس کے متعلق مناسب اقدام کریں۔ آگے بڑی اہم بات ہے، جب عام دنیاوی اور سیاسی امور میں عوام کو ان چیزوں میں دخل اندازی اور خود سری سے روک دیا گیا کہ بغیر سوچے سمجھے ان کو نہ آگے پھیلایا جائے، تو آپ خود سوچیں کہ امور دینیہ میں یہ بد نظمی کب برداشت کی جا سکتی ہے کہ ہر کوئی اٹھ کے وہ یعنی قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ لے، اس کا ترجمہ کسی بھی زبان میں، اردو والے اردو میں پڑھ لیں، انگلش والے انگلش میں پڑھ لیں، ڈچ والے ڈچ میں پڑھ لیں، یا کوئی حدیث وہ پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ کسی زبان میں پڑھ لیں اور پھر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ جی اس کا دیکھو یہ حدیث ہے، اور امام ابو حنیفہ کو تو اس کی سمجھ نہیں آئی، امام مالک کو اس کی سمجھ نہیں آئی، امام شافعی کو اس کی سمجھ نہیں آئی، امام احمد بن حنبل کو اس کی سمجھ نہیں آئی، آج ہمیں سمجھ آ۔ تو جب دنیاوی امور میں اس چیز سے منع کر دیا گیا کہ ہر آدمی کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے، تو دینی امور میں یہ بد نظمی قد برداشت۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں ہر کے او میں، یعنی ہر چھوٹا بڑا وہ مفتی بنا پھرے اور قرآن و سنت کو اپنی رائے سے ہم آہنگ کرتا رہے۔ تو اب دیکھیے، ایک ہے قرآن پاک کی آیات کا ظاہری معنی، اور ہر آدمی اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ احادیث مبارکہ اب اس کو بھی سمجھنے کے لیے، یعنی احادیث مبارکہ کو بھی سمجھنے کے لیے جو صلاحیت درکار ہے وہ ہر آدمی میں نہیں ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ حضرات جنہوں نے ساری عمر، جن کا شعبہ یہی تھا اور انہوں نے ساری عمریں اسی پہ گزاری ہیں، تو وہ اصل فیصلہ کر سکتے ہیں بھئی اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے۔ ورنہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نَدَّرَ اللّہ وجہ امرائن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو ہرا بھرا رکھے، سرسبز و شاداب رکھے کہ سمع مقالتی و حافظہا، جس نے میری بات سنی اور اس کو یاد رکھا، و اداہا، اور اس کو آگے پہنچا دیا، فرب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس کو کوئی حدیث آتی ہے لیکن اس کا وہ مفہوم وہ نہیں سمجھ سکتا، آگے جا کے کسی کو پہنچائے گا تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو سمجھ لگے۔ تو اب دیکھیے محدثین کرام نے احادیث مبارکہ جمع کی اور فقہا نے ان کا اصل مفہوم تہہ تک پہنچ کے مفہوم ان کا بیان کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا بھی یہی مطلب ہے کہ حضور کے ارشادات کو من و ان جس طرح سنا ہے اسی طرح آگے پہنچا دیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ جو پہنچا رہا ہے اس کو تو اس کا اصل مفہوم کی تہ تک وہ نہ پہنچ سکے، لیکن آگے جس تک پہنچے اس میں وہ صلاحیت ہو اس کی تہ تک پہنچ جائے۔ اور اب دیکھیے احادیث کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک کے ظاہری اور احادیث مبارکہ کے ظاہری مفہوم ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی اس کی تہ تک پہنچ کے اس کو سمجھ جائے، اس کے سمجھنے میں انسان کو غلطی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیے اس سلسلہ میں بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، اس کو آپ سنیں اور آپ اس بات کو پھر یعنی یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ حدیث تو بالکل صحیح ہے، لیکن اب اس کا سمجھنا وہ ہر آدمی کا کام نہیں تھا، اس کی تہ تک جن کو یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہی سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن سلمہ یہ صحابی ہیں اور اس وقت کم عمر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں، وہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کا قبیلہ جو تھا عرب کے اندر وہ یعنی مدینہ شریف سے دور ایک چشمے پہ تھا، کیونکہ عرب کے اندر پانی کہیں کہیں ملتا تھا، جہاں پانی کا چشمہ ہوتا وہاں آبادی ہو جاتی تھی، تو ایک چشمے پہ ان کا قبیلہ رہتا تھا۔ لوگ وہاں سے مسافر گزرتے، قافلے گزرتے تھے، وہ وہیں پہ مقیم تھے، مسافر آتے گزر جاتے، ٹھہرتے چلے جاتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اب عرب کے اندر یہ بات ہونے لگی کہ مکہ میں ایک شخص ہے، اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور مکہ میں اس طرح کے حالات ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ پھر حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، تو یہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں چشمے پہ ہوتا تھا، جو بھی لوگ آتے میں ان سے پوچھتا حضور کے بارے میں کہ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ان کا کیا بنا، کیا حالات ہیں، یہ وہ لوگ بتاتے، میں ان سے پوچھتا بھئی ان پر جو کلام نازل ہوا ہے، کوئی آ کے مجھے وہ کلام سناتا تو میں یاد کر لیتا۔ عرب کا حافظہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے عربیوں کا، تو فرماتے ہیں کہ میں اس قرآن پاک کی جو بھی آیت کسی سے سنتا اس کو یاد کر لیتا۔ بچے تھے چھوٹے سے، آگے آ جائے گا ان کی عمر کتنی تھی۔ اب عرب کے اندر سب لوگ اس بات کے انتظار میں تھے کہ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قوم یعنی مکہ والوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے مکہ والوں کو فتح کر لیا تو ٹھیک ہے بھئی ہم بھی مان لیں گے، اور اگر ان کو نہ فتح کر سکے، انہوں نے ان کو ختم کر دیا تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ سب لوگ اس انتظار میں تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، اب عرب سے ہر طرف سے وفد مدینہ شریف حاضر ہوتے اور ایمان قبول کرتے اور حضور پہ اپنی اطاعت اور فرما برداری کا یقین دلاتے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو حضرت عمر بن سلمہ ان کے قبیلے کے لوگ بھی ایک وفد لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضور نے ان کو اسلام کی تبلیغ کی، انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کے بارے میں ان کو احکام بتائے، اور جب جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا بھائی تم نے دیکھا ہے ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ دن رہے نا وہاں پہ، صبح کی نماز سورج نکلنے سے اس طرح پہلے پڑھی جاتی ہے، سورج کی نکلنے سے پہلے جب پو پھوٹے روشنی پھیل جائے، جب زوال کا ٹائم ختم ہو جائے سورج ڈھل جائے تو ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، پھر جب سورج اور نیچے چلا جائے تو پھر عصر کی پڑھی جاتی ہے، جب ڈوب جائے تو مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، جب روشنی غائب ہو جائے تو پھر عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو صلو قضا فی ہی نہ قضا وصل، یعنی اس وقت نے تم نے نماز پڑھنی ہے۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے کوئی ایک آدمی اذان کہے۔ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، اور تم میں امامت وہ کرے جس کو سب سے زیادہ قرآن پاک یاد ہو۔ یہ حضور نے ان کو حکم دیا۔ اب اگر تو کہیں
کوئی امام مقرر ہے جس طرح آج مساجد میں ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے اسی نے نماز پڑھانی ہے. اگر وہ صرف مثلا حافظ ہی ہو یا وہ تھوڑا پڑھا ہوا ہو, کوئی بڑا عالم مفتی آ جائے تو بہرحال امام جو مقرر ہے اسی کا حق ہوتا ہے, یا وہ اگر چاہے تو کسی اور کو, لیکن بہرحال جو امام مقرر ہوتا ہے کسی جگہ پہ اسی کا حکم ہوتا ہے. اب اگر کہیں امام مقرر نہیں ہے یا کوئی اور جگہ ہے تو وہاں پھر یہ ہوتا ہے بھائی جو سب سے زیادہ عالم ہو وہ نماز پڑھائے, یا کسی کا گھر ہے تو وہاں یہی ہوتا ہے کہ صاحب خانہ اگر وہ اہلیت صلاحیت رکھتا ہے تو وہ نماز پڑھائے. اگر کسی اور جگہ ہیں تو جو بڑا عالم ہے وہ ہے. پھر اگر علم میں برابر ہوں تو جو زیادہ عمر کا ہو, یعنی یہ ایک درجہ بدرجہ مختلف. اب اس میں جو چیزیں فرائض واجبات میں سے نہیں ہے لیکن مستحبات میں یہی ہے. تو حضور نے ان کو فرمایا بھئی جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے کوئی اذان کہے اور پھر نماز وہ پڑھائے جس کو سب سے زیادہ قرآن پاک یاد ہو. اب جب وہ اپنے قبیلے میں پہنچے تو حضور کے فرمان کے مطابق نماز کا ٹائم ہوا, ایک آدمی نے اذان کی, اب نماز پڑھنی ہے بھئی دیکھو سب سے زیادہ قرآن پاک کس کو یاد ہے. اب ظاہر بات ہے جو بڑے لوگ تھے وہ اپنے کام کاج میں مصروف رہتے تھے. حضرت عمر بن سلمہ یہ بچے تھے, ہر وقت وہاں چشمے پہ بیٹھے رہتے تھے اور ان کو ذوق بھی تھا, شوق بھی تھا. جو لوگ بھی آتے ان سے پوچھتے بھائی وہ کیا بنا, اور کوئی تمہیں یاد ہے ان کو جو قرآن پاک نازل ہوتا ہے, تو جس سے بھی کوئی آیت کوئی سورت سنتے یاد کر لیتے. تو سب سے زیادہ ان کو اپنے قبیلے میں یہی حضرت عمر بن سلمہ ملے کہ اس بچے کو سب سے زیادہ قرآن پاک یاد ہے. تو فرماتے ہیں فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي, جب انہوں نے غور و فکر کیا تو مجھ سے زیادہ قرآن پاک کسی کو یاد نہیں تھا پورے قبیلے میں. لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ, وہ جو سوار آتے تھے, قافلوں والے آتے تھے, میں ان سے پوچھتا تھا اور جو بھی سنتا تھا یاد کر لیتا تھا. اب کیا ہوا, فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ, فرماتے ہیں مجھے ہی انہوں نے امام بنا دیا. کہ حضور نے فرمایا تھا جس کو سب سے زیادہ قرآن پاک یاد ہو اس کو امام بنانا ہے, تو سب سے زیادہ حضرت عمر بن سلمہ, یہ بچے تھے ان کو آگے کر دیا. اور عمر ان کی کتنی تھی, وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ, یہ فرماتے ہیں میری 6 یا 7 سال عمر تھی, 6 یا 7 سال عمر تھی, مجھے انہوں نے امام بنا دیا. اب آگے والی بات جو ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے. وَقَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةً, فرماتے ہیں ایک ہی چادر تھی میرے پاس, وہ تہمد کے طور پر وہ باندھتے تھے. ایک ہی بس ان کے پاس چادر تھی, وہ تہمد انہوں نے باندھا ہوا ہوتا تھا. كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي, جب میں سجدے میں جاتا تو وہ چادر اکٹھی ہو جاتی, یعنی چادر اکٹھی ہوتی تو پردہ بھی نہ رہتا ان کا. ایک ہی چھوٹی سی چادر تھی وہ جو تہمد کے طور پر باندھی ہوئی ہوتی تھی, انہوں نے بچے تھے 6-7 سال کے, تو سجدے میں جاتے تو وہ چادر اکٹھی ہو جاتی تو وہ پردہ بھی نہ رہتا. تو فرماتے ہیں فقالت امرأۃ من الحی الا تغطوا عنا استقارئکم, اب عورتیں بھی پیچھے نماز پڑھتی تھیں, ان کے مرد بھی, سارے قبیلے کے لوگ نماز پڑھتے تھے. تو ایک عورت نے محلے کی, قبیلے کی ایک عورت نے کہا بھئی قاری صاحب کا پہلے پردہ تو کراؤ, سجدے میں جاتے ہیں تو پردہ بھی نہیں رہتا ہے. فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا, پھر سارے قبیلے والوں نے پیسے اکٹھے کیے اور کپڑا خرید کے ان کے لیے ایک لمبی سی قمیض بنائی. فرماتے ہیں فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرْحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ, کہ اس قمیض کے ملنے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی. کہ ایک ہی چادر وہ تہمد باندھا ہوا ہوتا تھا, اب چونکہ امام لگ گئے تھے تو وہ پورا انہوں نے لمبا کرتا, انہوں نے جس طرح عربیوں نے ہوتا ہے وہ پاؤں, تو لمبا کرتا ان کو بنا کے دیا. تو فرماتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی. اب جہاں بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کو سب سے زیادہ قرآن پاک یاد ہو اس کو امام بنانا ہے۔ تو اب انہوں نے امام کس کو بنا دیا؟ 6-7 سال کے بچے کو، جن کو مطلب ہے ان کو اتنی بھی اس وقت مطلب ہے سمجھ نہیں تھی کہ وہ چادر باندھی ہوئی تھی، وہ بھی کٹھی ہو جاتی تھی، پردہ بھی نہیں رہتا تھا، کسی دوسرے نے عورت نے کسی نے کہا تو پھر انہوں نے قمیص بنائی۔ تو اب دیکھیے حدیث صحیح ہے، لیکن سمجھنے میں ان صحابہ کرام تھے، لیکن چونکہ پہلی مرتبہ حاضر ہوئے تھے، جو حضور نے فرمایا صرف اس کے لفظوں کو تو انہوں نے یاد رکھا، لیکن تہ تک نہیں پہنچے۔ حالانکہ نابالغ جو ہے وہ احکام شرعیہ کا مخاطب نہیں ہے۔ احکام شرعیہ جو بھی چیزیں ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ حکم عاقل بالغ مسلمان کو ہے، بچہ اس کا مخاطب نہیں ہے۔ جو بالغ نہیں ہے وہ مخاطب نہیں ہے۔ عاقل بالغ مسلمان اگر نماز نہیں پڑھتا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے کہ وہ نماز چھوڑ رہا ہے۔ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، بچے کو ترغیب دینی چاہیے، لیکن اس کو گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ مخاطب نہیں ہے احکام شرعیہ کا۔ تو اب حضور کے فرمان کا مطلب تو یہ تھا کہ جو عاقل بالغ ہو، جو بڑا ہو، اس میں جس کو سب سے زیادہ قرآن پاک یاد ہو، لیکن وہ چونکہ اس کا صرف انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ حضور نے فرمایا کہ جس کو سب سے زیادہ قرآن پاک یاد ہو اس کو، تو اس چھوٹے سے بچے کو بھی انہوں نے امام بنا دیا۔ تو ہیں حدیث صحیح ہے اور صحابہ کرام بھی ہیں، لیکن چونکہ وہ پہلی مرتبہ حاضر ہوئے، کچھ دیر حضور کے پاس رہے اور پوری شریعت کا، تو اب علماء نے یہ دیکھا نا بھئی ٹھیک ہے، وہ بات تو انہوں نے جو کیا لفظوں کو دیکھ کے انہوں نے اپنے اعتبار سے درست کیا، لیکن اس کا مفہوم یہ نہیں تھا جو انہوں نے سمجھا۔ یہاں پہ مخاطب یہ ہے کہ جو عاقل بالغ ہو وہی احکام شرعیہ کا مخاطب ہوتا ہے۔ تو حضور کے فرمان کا مطلب بھی یہی تھا کہ عاقل بالغ جو ہو ان میں سے جو زیادہ قرآن پاک یاد ہو اس کو امام بنانا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اسی حدیث کو لے کے آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں چھوٹا سا بچہ بھی امام بن سکتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے یہ سمجھا۔ تو صحابہ کرام تو پہلی مرتبہ حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے وہ فرمان سنا، اب باقی شریعت کے جو سارے احکام تو ان تک ابھی نہیں پہنچے تھے نا۔ تو یہ کام جو ہوتا ہے فقہاء کا کام ہے، علماء کا کام ہے، جنہوں نے ساری زندگیاں صرف کی ہیں اور پھر قرآن و حدیث کے احکام کا استنباط انہوں نے کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ لیکن آج یہ ہوتا ہے کہ آج تو اور زیادہ ہو گیا ہے بھئی، انٹرنیٹ ہر آدمی کی دسترس میں ہے، ایک لفظ لکھو وہ سارا پوری حدیث، بلکہ اس موضوع پہ جتنی حدیثیں ہوں گی ساری آ جائیں گی۔ آپ کو اب اس کا ترجمہ کیا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ کیا لکھا آ جائے گا، انگلش میں اس کا ترجمہ کیا وہ لکھا آ جائے گا، ڈچ میں اس کا ترجمہ کیا ہے وہ فرنچ میں اس کا ترجمہ کیا۔ تو اس کو دیکھ کے نہ سمجھ نہ کچھ، تو آدمی کہ بھئی دیکھو حدیث تو یہ کہتی ہے، ہم امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، تو تم نے صرف اس کے لفظ کو دیکھا اور اس کا ترجمہ، ظاہر بات ہے ترجمہ کرنے والا جو بھی ہوگا وہ ترجمہ کرتے ہوئے اپنے ذہن کے مطابق ترجمہ کرے گا۔ آپ جس سے بھی پڑھیں گے سنیں گے تو وہ جب ترجمہ کرے گا اور مفہوم بیان کرے گا تو اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق اس کی تشریح کرے گا۔ تو اب کوئی آدمی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لے، احادیث مبارکہ ہر آدمی کی آج تو دسترس میں ہے، اس کا ترجمہ بھی اس کو مل جاتا ہے، تو ایک حدیث پڑھ کے تو وہ اعتراض کرنا شروع کر دے بھئی امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں اور حدیث یہ کہتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری عمر، اسی طرح امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، انہوں نے ساری عمریں صرف ہی قرآن و حدیث کی علم حاصل کرنے اور اس کو سمجھنے میں صرف کی ہیں، اور پھر انہوں نے یعنی قرآن و حدیث سارا ان کے پیش نظر تھا، ایک حدیث نہیں ساری احادیث، پھر انہوں نے آگے چل کے فیصلہ کیا ہے کہ کیا یعنی اس کا مفہوم کیا ہے، اور باقی ساری احادیث قرآن پاک کو مد نظر رکھ کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ ہر آدمی کا یہ منصب نہیں ہے
کہ کوئی بات ایک سن کے وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یہ مفہوم ہے اور فلاں کو غلطی لگی ہے، فلاں نے غلط کہا ہے، فلاں نے غلط کہا ہے۔ نہیں، ہر آدمی کا یہ منصب نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے، اور جنہوں نے ساری عمریں صرف کی ہیں اور پورا قرآن و حدیث انہوں نے جب حاصل کیا تو پھر جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ قرآن و حدیث کا اصل مفہوم ہے، اور اللہ رسول کا جو یعنی مزاج رسول کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے ارشادات کے مطابق وہ احکام ہیں جو ان علماء نے بیان کیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔